اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بابرکت مہینہ رمضان آ چکا ہے، یہ مہینہ تشریف لا چکا ہے، اور یہ مہینہ ہے کیسا؟ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ تفتح فی ابواب السماء، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، تم پر لازم قرار دیے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازوں کو، رحمت والے دروازوں کو اللہ اس مہینے کے اندر کھول دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور ان کے مقابلے میں جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، وہ دروازے شٹ کر دی جاتے ہیں اور رحمت اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین اس مہینے کے اندر، رمضان مبارک کے اندر قید کر دی جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات آمنہ کے لال نے فرمائی کہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات کو رکھا ہے، اور وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ من حرم خیرہ فقط حرم، کہ جو بندہ اس رات کی برکات سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہر طرح کی برکات سے محروم رہ جاتا ہے، یعنی وہ بد نصیب شخص ہے جو لیلۃ القدر، نزول قرآن کی رات بھی اللہ سے خیرات، اللہ سے خیر، اللہ سے بھلائی اور مغفرت اور بخشش نہیں حاصل کر سکتا، تو یقیناً وہ بد نصیب شخصی ہے جو اس رات بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک اور روایت کے اندر روایت کرتے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ چکا ہے، اللہ کا مہینہ رمضان آ چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دی، اعلیٰ بنا دی ہے۔ اور اگلی بات سننے والی ہے، میرے آقا نے فرمایا من حرم فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات میں بلائی برکات سے، اللہ کی بخشش سے، رحمت سے، بندگی سے، تلاوت قرآن سے، قرآن کے سما سے محروم رہ گیا، میرے آقا فرماتے ہیں کیا حرم خیر کلہ، وہ ہر طرح کی بلائی اور خیر سے محروم رہ گیا، ہر طرح کی برکات سے محروم رہ گیا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس رات کی برکات سے، لیلۃ القدر کی برکات اور رحمتوں سے، بخشش اور مغفرت سے کون محروم رہتا ہے؟ وَلَا يُحْرَمُ الْخَيْرَ إِلَّا مَحْرُوم، کوئی بد نصیب ہے جو اس رات بھی محروم رہ جاتا ہے، اس رات بھی خالی رہ جاتا ہے۔ یعنی میرے آقا اس رات کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ رات کبھی بھی خالی نہیں جانی چاہیے، لیلۃ القدر کی رات بندگی میں گزرنی چاہیے، لیلۃ القدر عبادت میں گزرنی چاہیے، لیلۃ القدر تلاوت قرآن میں گزرنی چاہیے، لیلۃ القدر اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزرنی چاہیے، لیلۃ القدر اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ تو کوئی شخص اس رات کی برکات سے محروم نہیں رہنے والا ہو، بلکہ وہ برکات کو حاصل کرے اور اپنے نصیب کو سنوارنے والا ہو۔